السلام علیکم، میں ہوں یاسر فیروز۔ پہلے تو آپ سب کا بہت شکریہ جتنی بھی اقوام متحدہ میں میری کوریجز تھی، چاہے وہ بلاول بھٹو زرداری سے سوال ہوں، چاہے وہ مریم اورنگزیب صاحبہ سے ہوں، چاہے وہ پرائم منسٹر اور فارن منسٹر جہاں رہ رہے ہیں وہ جگہ دنیا کے سامنے لانے پر، اس کا بہت شکریہ۔ اور جیسے ہی میں وہ کوریج کر کے شکاگو واپس پہنچا تو اس کے نتیجے موصول ہونا شروع ہو گئے۔ جی ہاں، بالکل جیسا ہی لوگوں نے کامنٹس میں اس میں لکھا تھا اسی طرح سے ہی ہوا، یعنی کہ سما سے مجھ سے رابطہ کیا گیا رات گئے جہاں پہ رات ہو رہی تھی، اور مجھے کالز آئیں اور پھر مجھ سے کہا گیا کہ آپ نے کچھ خبریں ایسی بریک کی ہیں جو کہ نہیں ہونی تھیں۔ تو میں نے کہا کہ اس کا کیا مطلب، میں نے تو کوئی خبر بریک نہیں کی۔ تو کہا کہ نہیں، آپ جو ہے وہ واٹس ایپ کے ہمارے جن گروپس میں وہ فی الحال آپ چھوڑ دیں۔ جس پہ میں نے دوبارہ رابطہ کیا اور کہا کہ ہاں گروپس چھوڑ دیں، اور پھر میں نے ایک بار پھر پوچھا کہ اس کا کیا مطلب ہے، کہ اب میں کیا سما کے ساتھ ہوں یا نہیں ہوں۔ تو مجھے کہا گیا کہ آپ سما کے ساتھ نہیں ہیں۔ تو اس طریقے سے 2015 سے لے کر جو 8 سال کا سما کے ساتھ سفر تھا، جتنی ساری کوریجز تھیں، جو بھی تھا وہ ایک واٹس ایپ میسج پہ ختم ہوا۔ اب آئی ڈونٹ نو اس کے پیچھے کیا چیزیں تھیں۔ لوگوں نے مجھ سے اس پہ پوچھا بھی تھا کہ یہ کب کب آن ایئر ہوئی ہیں چیزیں، یا کیا کیا ہوا ہے، ان کی ڈیٹیلز کیا کیا ہیں۔ واٹس ایور پالیسیز آبویسلی ہوتی ہیں، لیکن ایک جرنلسٹ، ہم نے پہلے بھی، چاہے وہ پی ٹی آئی گورنمنٹ تھی، چاہے اس سے پہلے بھی نون لیگ کی گورنمنٹ تھی، اس میں چیزیں چلاتے تھے، چیزیں کرتے تھے، سوال پوچھتے تھے، لیکن اب شاید بہت زیادہ اس پہ پابندی ہو گئی ہے جس کا مجھے اتنا زیادہ آئیڈیا نہیں ہو پایا، اور شاید میں نے اپنی حدود کراس کر دیں، ادارتی حدود، جو کہ ایک آبویسلی صافتی نہیں تھی۔ میں نے ایک جرنلی سوالات کیے، جتنی بھی چیزیں تھیں، ایون کہ میں نے جو ہوٹل کی اسٹوری کی تو وہاں سب کے سامنے ہی کی، اور کچھ فیکٹس اینڈ فگرز جمع کیے تھے، چیزیں لی تھیں تو وہ سب کے سامنے، اور میں نے اسٹوری سے پہلے بھی مریم اورنگزیب صاحبہ سے پوچھا بھی تھا، اور میاں شہباز شریف صاحب جب آئے تو ان سے بھی پوچھنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ آبویسلی انہوں نے بات نہیں کی۔ اس طریقے سے بلاول بھٹو صاحب سے ایک پریس کانفرنس بھی جب ان کی تھی، کیونکہ وہ انٹرنیشنل پریس کو ہی زیادہ پریفر کر رہے ہوتے ہیں یو این میں، تو اے ایف پی اور ان کے، تو میں نے کیونکہ لاسٹ ٹائم سے ایک سبق سیکھا تھا کہ آپ کو اپنا پوچھ لینا ہے سوال ہی، تو پریس کانفرنس میں ہی میں نے ان سے سوال پوچھا تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ جو کوآرڈینیٹر ہیں وہ باس ہیں، میں نہیں ہوں۔ جس کے بعد جیسے انہوں نے پریس کانفرنس ختم کی، میں ان کے پیچھے گیا اور میں نے ان سے پوچھا کہ ہم ہر چیز کو کلائمیٹ چینج پہ ڈال رہے ہیں، تو انفراسٹرکچر اتنا ہے، 60 سالوں سے آپ نے دیکھا ہے کہ چاہے کراچی ہو یا کوئی بھی ہو، وہاں بارشیں ہوتی ہیں، لوگ مرتے ہیں، ایسی تباہی یہاں پہ بھی میں شکاگو میں بدترین برفانی طوفان آتے ہیں، بارشیں آتی ہیں، سیلاب آتے ہیں، لیکن جو یہاں پہ سسٹم ہے وہ ان چیزوں کے لیے تیار ہوتے ہیں، لیکن ہم ایسا نہیں ہے۔ تو کب تک ہم امداد لیتے رہیں گے؟ یہی سوال میں نے مریم اورنگزیب صاحبہ سے کیا کہ ہم لوگ ہی امداد دیتے رہیں گے، عوام کتنی امداد دیں گے، حکمران کب امداد دیں گے؟ تو انہوں نے اس پہ بھی یہ کہا کہ شریف خاندان ایک ہاتھ سے دیتا ہے تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا، اور آج یہ سٹوریز ہیں کہ انہوں نے اپنے جیب سے پیسے دیے ہیں، تو کہاں پیسے دیے ہیں، کس کو دیے ہیں، کس حساب سے پیسے دیے ہیں، $65,000 کتنے لوگ سٹے کر رہے تھے، کیا ہے، کچھ بھی نہیں پتہ، صرف باتیں۔ اور جو چیزیں جس ہوٹل لابی میں تھا، یو ایس کا ون آف دا ایلیٹ ہوٹلز ہیں، سینٹرل پارک کے کھڑکی کھلتے ہی سینٹرل پارک سامنے ہے، اور آپ کا ملک ڈوبا ہوا ہے، آپ کی چیزیں ہیں، چاہے آپ نے پیسے جیب سے دیے ہیں تو آپ سیلاب پہ دے دیں بھائی، کیا ہے یہ کہاں ہو رہی ہے؟ میں نے یہاں پہ زمبابوے کے نمائندوں کو بھی دیکھا، وہ $150-200 پر نائٹ کے ہوٹل میں رہ رہے ہیں، 3 کلومیٹر دور 2 ٹرین اسٹیشن بدل کے ٹرین سے وہ جا رہے تھے اقوام متحدہ میں۔ تو انسان وہ بھی ہیں، انسان ہم بھی ہیں، مسئلہ ہے کہ ہم سیکھ نہیں رہے۔ اور دوسرا یہ تھا کہ جو ہوا، آبویسلی مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ میری بات یہ حکام تک پہنچی، اعلیٰ، اور میں کسی ایک چھوٹی چیز پہ، کسی پیٹی ایشو پہ، کسی کرپشن پہ یہ نہیں ہوا، ایک سوال پوچھنے پہ اور حقائق لوگوں کے سامنے رکھنے پہ یہ ایک تمغہ میرے سینے پر سجا ہے، جس کا مجھے بہت فخر ہے۔ اور آبویسلی یہ ساری چیزیں دیکھنی چاہیے کہ اب سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ اگر فیکٹس کے ساتھ چیزیں سامنے لا رہے ہیں تو آپ کسی چیز کو روک نہیں سکتے ہیں، آپ کے پاس کوئی پوائنٹ ہونا چاہیے کہ آپ اس کا کوئی کاؤنٹر چیزیں لائیں، آپ اس کی چیزیں مزید اسٹرانگ کریں، جس کی بات پہ ہمیں کہا گیا اور ہمیں آبویسلی پہلے بھی سکھایا گیا، لیکن اس بیس پہ کہ ابھی فلانا گورنمنٹ ہے، ابھی فلانا پالیسی ہے، ایسے زیادہ عرصے تک آئی گیس نہیں چل سکتا، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ عمران خان صاحب کہیں، جس طریقے سے ان کے بھی کچھ منسٹرز کی طرف سے ہوتا تھا، پیپلز پارٹی کا بھی، نون لیگ کا بھی، تو یہ سوشل میڈیا کے دور میں ہر کسی کو دیکھنا ہوگا کہ یہ ساری چیزیں زیادہ عرصے چل نہیں سکتی، اور آبویسلی ایک طریقہ کار ہوتا ہے، اگر آپ کسی کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں تو اگر آپ کو اس کی چیز کوئی بری لگتی ہے، میں نے دوسرے اداروں نے میری چیزیں پک کی، یوٹیوب اور ٹویٹر اور فیس بک پہ میری انٹرویو کے لنکس جو ہے وہ لاکھوں میں ویوز ہوئے، تو اس میں آبویسلی سوشل میڈیا ایک ٹول ہے، آپ کوئی بھی آپ کی چیز پک کر سکتا ہے۔ میں نے انڈیپینڈنٹ اردو کے ساتھ بھی کام کیا ہے، چیزیں کی ہیں، تو اس پہ کوئی وہ نہیں ہوا۔ اب یہ ہے کہ یہ جب سے چیزیں وائرل ہوئی اس کے بعد اچانک سے یہ کہہ دینا
اور پلس اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ ایک آپ کا طریقہ کار ہوتا ہے، آپ شو کاز دیتے ہیں یا آپ ریٹن میں کوئی کمپلین ہوتی ہے، آپ حق مانگتے ہیں کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، آپ ہمیں جواب دیں، آپ کا ریٹن ایکسپلینیشن ہوتی ہے کسی بھی چیز کی. لیکن یوں ہی اٹھا کے آپ کی سروسز آپ نے کیا کی ہیں اسے پس پش ڈال کے آپ ایک دم سے کہتے ہیں کہ بس آپ اب نہیں ہمارے ساتھ. لیکن ایک عام بندہ پاکستان میں ہو، جرنلسٹ، اور اسے یوں کہہ دیا جائے تو اس کا کیا احساس ہوتا ہے. اوبیسلی اس کی سیلری ختم ہو جائے تو اسے کیا ہوگا. تو بس یہ ہے کہ یہ زیادہ عرصہ اوبیسلی اس طریقے سے نہیں چل سکتا. جو بھی ان چیزوں کے پیچھے انہیں سوچنا ہوگا کہ آپ کب تک ایک جرنلسٹ کو یا آپ کب تک ایک آزادی اظہار رائے ہے اس پہ پابندی لگاتے رہیں گے اور لوگوں کو روکتے رہیں گے. کہ لوگ اتنے پاگل نہیں ہیں، اندھے نہیں ہیں، انہیں سب نظر آ رہا ہے کہ کوئی اگر اتنے مہنگے ہوٹلز میں رہ رہے ہیں اور اس شاہانہ پروٹوکول سے رہ رہے ہیں تو اس کے پیچھے کتنا خرچہ ہے. جو عام آدمی بالکل ہی مر رہا ہے پاکستان میں، اور ان کے فوٹو سیشن کروا لینا سیلاب متاثرین کے ساتھ، یہ سب چیزیں بہت پرانی ہو گئی ہیں. انہیں کسی نئی حکمت عملی کے ساتھ آنا ہوگا لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے. تھینک یو.